اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ویس بھائی بہت بہت آپ کا شکریہ، جی ٹی وی کا شکریہ کہ مجھے آپ نے یہ پلیٹ فارم دیا کہ میں اپنا موقف اس ویڈیو کے حوالے سے واضح کروں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات نامکمل پہنچتی ہے یا کوئی بھی گفتگو نامکمل آگے پہنچتی ہے اور اس کے تمام پہلو بیان نہیں ہوتے تو پھر اس سے اس طرح کے ریئیکشن یا اس طرح کے تاثرات اور جو بھی تشویش معاشرے میں نظر آ رہی ہے وہ پھر ہمارے سامنے آتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں خود اس مزاج کا بندہ نہیں ہوں کہ اس طرح کے جو عنوانات ہیں اور اس طرح کے جو بھی ٹاپک ہیں جو کہ اکیڈمک بحث سے تعلق رکھتے ہیں ان کو چینل پر لا کر ان پر بحث و تمہیز کا میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اکیڈمی میں بحث کرنے سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے کہ اس میں ایسا تیسا جیسا اور بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، اور جب تک تمام پہلوؤں کے جوابات نہ دے دیے جائیں تو تشنگی باقی رہتی ہے، اور اگر تمام پہلوؤں کے جوابات نہیں پہنچتے تو پھر ہر ایک اپنا اپنا اس سے ایک تاثر پیش کرتا ہے اور یوں معاشرے کے اندر ایک غلط فہمی پھیل جاتی ہے۔ اب یہ جو میرا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اور یہ جو ایک پروگرام ہے جو کہ پچھلے سال کا پروگرام ہے، اگر کوئی بھی صاحب اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر موجود ہے، پورا پروگرام پہلے دیکھ لیا جائے، کیونکہ پروگرام میں ہوا یہ کہ اس پورے پروگرام کے اندر ہم نے کسی بھی حوالے سے مکمل گفتگو نہیں کی، نہ ہم کر سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں جتنے بھی افراد بیٹھے تھے، جب بھی ہم کوئی بات شروع کرتے تو وہ ابھی جواب مکمل نہیں ہوتا تھا کہ اس کے اوپر ایک دوسرا سوال آ جاتا، یوں سوال در سوال کا ایک سلسلہ جاری رہتا جس کی وجہ سے ہماری بات مکمل نہ ہوئی۔ اچھا، اب نفس مسئلہ پر آ جاتا ہوں کہ اصل بات ہے کیا۔ دیکھیں، بات طلاق اور نکاح کی ہے۔ سیاستہ کی حدیث پاک ہے، علماء کرام تشریف فرما ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو سنجیدگی کے ساتھ کیا جائے تو تب بھی وہ سنجیدہ ہیں، نافذ ہوں گی، اور اگر انہیں مذاق میں کر لیا جائے تو تب بھی وہ نافذ ہوں گی۔ وہ ایک نکاح ہے، دوسرا طلاق، اور تیسرا جو ہے وہ رجوع کرنا ہے۔ اب اس حدیث کو لے کر فقہ حنفی کا جو موقف ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے، جو کہ میں 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر کے بتا دیتا ہوں کہ ہم احناف کے ہاں، ہو سکتا ہے دیگر جو مکتبے والے ہیں ان کے ہاں یہ موقف نہ ہو، فقہ حنفی کے مطابق اس حدیث کے تناظر میں نکاح اور طلاق کے جو معاملات ہیں، اگر کوئی مذاقاً بھی یہ معاملات کرے گا تو تب بھی یہ نافذ ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شوہر بیوی کو مذاق میں بھی طلاق کے لفظ کہتا ہے تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کے تناظر میں ہم احناف کا یہ موقف ہے۔ اچھا، یہی موقف وہاں پر پروگرام میں بیان کیا گیا۔ اچھا، جب یہ موقف بیان کیا گیا تو وہاں بحث یہ چل رہی تھی کہ طلاق مذاق میں ہوتی ہے کہ نہیں، تو میں نے یہی بات وہاں پر بیان کی کہ مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہاں ایک علامہ صاحب تشریف فرماتے تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا، انہوں نے کہا کہ جی اچھا، اگر مذاق میں طلاق ہو جاتی ہے تو پھر کیا نکاح ایجاب و قبول بھی مذاق میں ہو جائیں گے؟ تو میں نے فوراً جواب دیا کہ ہاں بالکل ہو جائیں گے، اس لیے کہ حدیث پاک میں نکاح کا بھی ذکر ہے اور طلاق کا بھی ذکر ہے۔ اچھا، اسی پر فوراً وہاں اینکر صاحب نے سوال اٹھا دیا کہ بھئی ڈرامے ہوتے ہیں تو ان کے اندر نکاح اور طلاق کے معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا کہ اب چونکہ بات ہماری مذاق پر چل رہی تھی اور اسی مذاق کے تناظر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بھئی اگر مذاقاً ڈرامے میں بھی کہا جائے جیسا کہ ریئل لائف میں کہا جاتا ہے تب بھی طلاق بھی ہو جائے گی اور نکاح بھی ہو جائے گا، لیکن وہاں پر اس مسئلے کو آگے مزید واضح کرنے سے پہلے پھر دوسری طرف گفتگو چلی گئی اور اس کے دیگر پہلو سامنے نہیں آئے، جس سے ابھی ہوا یہ ہے کہ ہمارے جو ٹی وی ڈراموں میں کام کرنے والی برادری ہے ان کو بہت تشویش ہے۔ میں اس کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، ٹی وی ڈراموں کے اندر جو ہے اگر وہ مذاقاً بات ہو تب تو میرا موقف یہ تھا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ٹی وی ڈرامے کے اندر کسی بات کو بطور حکایت بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، بطور تمثیل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہوں اور پڑھاتے میں سمجھانے کے لیے بطور تمثیل، بطور حکایت طلاق اور نکاح کے ایجاب و قبول کے جو چیزیں بتاؤں گا تو ظاہر ہے اس کے اوپر نکاح اور طلاق کا حکم نہیں لگے گا۔ اب اسی طرح ڈراموں کے اندر بھی جو اسکرپٹ ہوتے ہیں وہ پہلے سے لکھے جاتے ہیں، ان کو بطور حکایت، بطور تمثیل ان کو فلمایا جا رہا ہوتا ہے،
اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر نکاح اور طلاق کا حکم نہیں لگے گا. تو اصل جو بحث تھی وہ مذاق پر تھی, لہٰذا مذاقاً اگر ڈرامے میں بھی کوئی ریئل میاں بیوی ہیں اور وہ بطور مذاق اسکرپٹ سے ہٹ کر استعمال کرتے ہیں تو تب تو یہی ہوگا کہ وہ طلاق ہو جائے گی, ورنہ نہیں ہوگی. بہت واضح ہو گیا. وہ لوگ جو شوبز کے ہیں, جو ہوا بنایا ہوا ہے, اب آپ کے سامنے موقع بھی پورا آ گیا ہے. پلیز اس کو ایکسیپٹ کر لیجئے. جیسا یہ فرما رہے ہیں کہ جو ڈرامے کے اسکرپٹ کے حساب سے ظاہر نیت نہیں ہے, ارادہ نہیں ہے, ڈرامہ ہی نیت ہے, تو اس پہ تو نہیں ہوتی. مگر اس کے علاوہ کوئی مذاق کر رہا ہے تو پھر اس حوالے سے تو ڈیفینیٹلی گیا. اب یہ نہ ہو کہ وہ جتنے بھی آرٹسٹ ہیں وہ ایک دوسرے کے میاں بیوی بن جائیں, یہاں کا وہاں ہو جائے, واپسی آ جائیں اسی کنڈیشن کے اوپر. میں آپ کی بھی رائے لینا چاہتا ہوں کیونکہ احناف کا معاملہ ہے. مختصر اگر سے مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی وضاحت کر دی راما صاحب نے. اصل میں نکاح کے معاملے میں تو نیت کا اعتبار ہے, اور نکاح میں حکایتاً اگر کوئی نکاح ہو رہی ہے تو وہ نکاح نہیں ہوتا. ڈراموں کے اس حوالے سے تو ہے. اگر کوئی میاں بیوی ہے اور میاں طلاق کے الفاظ کہہ دیتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی لفظ صریح طلاق میں پھر نیت نہیں پوچھی جاتی. اس معاملے میں پھر بھی احتیاط کی ضرورت ہے. نکاح میں بالکل یہ بات درست ہے کہ نکاح حکایتاً کہنے سے, ڈرامے میں اس طرح کرنے سے نکاح نہیں ہوتا. مفتی نوید عباسی صاحب, آپ کی بھی رائے اس میں معتبر ہوگی. دیکھیے, ایک تو گزارش یہ ہے کہ بنیادی سوال تو یہ پوچھنا چاہیے کہ ڈرامے بازی جائز ہے یا نہیں. واہ. مطلب ڈرامے والے ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس میں ہم طلاق دیں یا نکاح کریں, تو وہ اس کی جواز کی کوئی صورت ہے؟ ان ڈرامے والوں کو, لکھنے والوں کو یہ سوال پوچھنے کی توفیق کیوں نہیں ہوتی کہ بنیادی طور پر یہ چیز جائز ہے یا نہیں؟ جو اس میں بے حیائی, جو فحاشی, جو عریانی, جو کھلے سروں کے ساتھ جناب کوئی بھابھی سے عشق کر رہا ہے, کوئی جناب کس سے کر رہا ہے, یہ سب یہ آپ کے پاکستانی ڈراموں میں ہو رہا ہے. استغفار تو ہم رمضان میں کر رہے ہیں نا اویس بھائی, آپ کا تو مذہبی پروگرام ہے, باقی تو یہ ہو رہا ہے نا. اس پہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ سوال تو یہ ہے کہ یہ بے حیائی, فحاشی آہستہ آہستہ سلو پوائزن کی طرح ہمارے معاشرے میں داخل کیوں کی جا رہی ہے؟ پھر اس پر جو ہے نا وہ ہم سے یہ موقف لینا کہ جناب اگر اس کے اندر جو ہے نا وہ یوں ہو گیا, تو بنیادی طور پر جب آپ برائی میں داخل ہوں گے تو برائی کے اندر تو برائی ہوگی, اس میں اچھائی کہاں سے آ جائے گی؟ باقی جو آپ نے سوال کیا اس کے حوالے سے یہ میں عرض کر دوں کہ دیکھیے, جو نکاح کا معاملات ہیں وہ تو آپ کے سامنے آ گئے کہ نکاح کس طرح سے ہوگا, اس میں نیت ہوگی, ایجاب و قبول ہوگا, وہ تمام تر چیزیں ہوں گی. لیکن جو طلاق کا معاملہ ہے, اگر چونکہ ہمارے یہ ڈراموں میں جو شوبز کی دنیا ہے اس میں بعض لوگ میاں بیوی بھی ہوتے ہیں, بعض کا ہمیں پتہ ہوتا ہے اور بعض کا شاد خان صاحب یہ بتائیں گے کہ وہ میاں بیوی ہوتے ہیں, ان کی آپس میں شادی ہوئی ہوتی ہے لیکن عام طور پر پتہ نہیں ہوتا. بہت واضح. تو ایسے صحیح کہہ رہا ہوں آپ نے یہ بات جو کی ہے نا ڈرامے بازی کے اوپر, آپ نے ایک اور بہت کیل ٹھوک دی کہ پہلے تو یہ کام کہاں سے حلال ہو گیا ہے, اس پہ ہی بات کر لیں, پھر اس کے بعد ڈرامے بازی کے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اب وہ چھپ کے جو نکاح کیے جاتے ہیں تو وہ منظر عام پر نہیں آتے, حالانکہ حدیث مبارکہ ہے کہ بھائی نکاح کا تو اعلان کرو. آپ اعلان کیوں نہیں کرتے؟ ایک لاجیکل کوشچن ہے, آپ سے لوں گا, پھر میں چاہتا ہوں وہ بعض اوقات ویزے کو حاصل کرنے کے لیے ڈاکومنٹس کے اوپر بھی جعلی میاں بیوی بن جاتے, تو کیا اس سے بھی نکاح ہو جاتا ہے؟ نہیں, نکاح تو وہ نہیں ہوتا, وہ تو میرے خیال میں کاغذی کاروائی ہوتی ہے نا. نکاح تو بنیادی طور پر باہمی ایجاب و قبول کا نام ہے, وہ نہیں ہوتا. یہ جو فارم وغیرہ ہیں یہ تو پاکستانی قانون کی ضرورت ہے یا انٹرنیشنل قوانین کی ضرورت ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ ہوں, وگرنہ جب پاکستان نہیں بنا تھا بلکہ پاکستان بننے کے بعد تک بھی نکاح نامہ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تھا. آج بھی پرانے لوگوں کے پاس نہیں ہے, لیکن وہ میاں بیوی ہیں اس لیے کہ ان کا نکاح شرعی تقاضوں کے مطابق ہوا. یعنی نکاح کا نکاح نامے سے کوئی تعلق نہیں, نکاح ہو جائے گا. ہاں, یہ تو ہماری ضرورت ہے نا, قانونی ضرورت, اور اب اس کے بغیر نظام نہیں چل سکتا. یہ بھی ہم نہیں کہتے, اس کو بھی پورا کرنا چاہیے. لیکن جو بات ہم کر رہے تھے, بریک پہ چلا جاؤں, واپسی آ جاؤں, پھر آپ ہی کی طرف آ جاؤں واپسی, جیسے آپ بولیں. میں 30 سیکنڈ میں پورا کر لوں گا. تو یہ جو ڈراموں میں جو کچھ ہوتا ہے نا, بنیادی طور پر اگر اس میں آپ طلاق دیں گے اور اگر وہ میاں بیوی ہیں, وہ لوگوں کو پتہ ہے تب بھی, لوگوں کو نہیں پتہ, 2-4 لوگوں کو پتہ ہے تب بھی, اگر وہ طلاق کہیں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی. کیونکہ طلاق کے لیے جو ہے نا وہ یہ تمام چیزیں جیسے مفتی صاحب نے فرمایا, مفتی ابو بکر صاحب نے, تو طلاق کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مذاق میں دیتے پھریں. تو نبی علیہ السلام کی جو حدیث پیش کی مفتی صاحب نے, بالکل وہ واضح ہے, اس پر کوئی جو ہے نا وہ کوئی کلام کی ضرورت. پہلی بات یہ ہے, اگر وہ ڈرامے والی لڑکی کنواری ہے, اس کا کسی سے نکاح نہیں ہے, اور جس کو انہوں نے ولی بنایا ہے وہ ولی بھی اس کا اصلی ہے, ڈرامے والا نہیں ہے, یعنی وہ بھی ڈرامے میں بھلے کردار ہے لیکن اصلی ولی ہے, گواہ بھی بنا دیے گئے اور قاضی بھی آ گیا, اس نے خطبہ پڑھا یا نہیں پڑھا, ایجاب و قبول کرا دیا, حق مہر مقرر ہو گیا, دعائے خیر ہو گئی, نکاح ہو گیا.
निकाह हो गया, मुबारक हो छुआरे। वली नहीं होता, वली नहीं होता, क्योंकि निकाह ड्रामों में कोई भी वली देखिए मजीद वजाहत हो जाए, लोग परेशान ना हो। ड्रामों में असली वली थोड़ी की बात आप कर ही नहीं सकते। कारी साहब ने भी एक ड्रामाई वली का मसला तो हमारे यहाँ है। लेकिन ये तो कहते हैं ड्रामे वाले सारे बचे हुए हैं, उनके वली नहीं होंगे ना भाई। ख्याली सूरत बनी है, ख्याली सूरत बनाई है कारी साहब ने, अगर ऐसा हो तो हो जाएगा। वो असली नहीं है ना, अच्छा, वो भी असली नहीं है, दोनों नहीं वो तो बन गए ना, अब जब एक्ट कर रहे हैं वो। पहले से तो वो नहीं होता। अच्छा कारी साहब, असली तो निकाह के बाद साहब कोई क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, वो सुन लेते। देखें ड्रामों की हम बात कर रहे हैं ना, तो ड्रामों में ये निकाह आपके नजदीक भी नहीं होंगे, क्योंकि उनके वली असली नहीं होते वहां पे, ये तो मानते हैं ना। देखिए वली जब नहीं, एक मिनट, वली जब नहीं होगा, हमारे यहाँ नहीं होगा, लेकिन फिका हनफी में होगा। हमारे यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी उसूल हमारे हिसाब से होगा, आपके हिसाब से तो नहीं होगा। अच्छा, सबके यहाँ नहीं हुआ। ये आपकी भी राय से मोतबर है अल्लामा शबीर क्योंकि आपके यहाँ वली मोतबर नहीं है। उसूल हमारे लिए हमारे चलेंगे, आपके लिए आपके चलेंगे। अच्छा सुनिए, इसमें ऐसा ना हो कि हम अल्लामा साहब को दीवार से लगाते उनकी राय में। जी अल्लामा साहब। हम दीवार से नहीं लगते, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दीवार के ऊपर जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें निकाह और तलाक जो है ना, इसकी शरीयत में बहुत ज़्यादा हसासियत है, और इसीलिए शराइत निकाह में भी बहुत सख्ती है, शराइत तलाक में भी बहुत सख्ती है। अच्छा, एक हंसी मजाक के माहौल में गुफ्तगू हो गई या ड्रामे में हो गई। असल ज़िंदगी में निकाह एक तो वो सुन्नत है जिसको हुज़ूर अकरम ने राइज फरमाया, इमाम मासूम ने राइज। दूसरा ये कि उसका एक तक़द्दुस है, एक मकाम है। ड्रामों में कोई निकाह कर रहा है, ठीक है, अगर वो स्क्रिप्ट बनाना इतना ही ज़रूरी है ड्रामेबाजी के लिए, तो वो एक तसव्वुराती दुनिया है, वो एक इमेजिनेशन दुनिया है। उसमें कोई निकाह का न इस फ़िक़ा की तरफ से न गैर मुक़ल्लिदा की तरफ से, हमारे उसमें एक निकाह हुआ ही नहीं है। अच्छा, वली की शर्त होती है निकाह में? वली की शर्त अगर बाक़िरा है तो वली की शर्त है, उसके बगैर वो निकाह नहीं कर सकते। आते हैं तलाक में, हमारे यहाँ तलाक में 11 शर्तें हैं। अगर उन 11 शर्तों में से एक शर्त इरादा क़त्ई कि मैं करने जा रहा हूँ ना हो, तो लाख सारी शर्तें पूरी हो जाएं, बंदूक रख के कोई करा ले, तलाक वाक़ई नहीं होती। इसलिए फ़िक़्ह जाफ़रिया मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम के उसूल बहुत ही वाज़ेह हैं, उसके हिसाब से चीज़ें। ठीक है जी।